تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہے۔ ماشاءاللہ جب سنی 2 بجے کے بعد مسکراتا ہے تو بدعقیدہ خود بخود خبر ہوتا ہے۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ کم سے کم یہ مسکان دیکھ کے یہ تو کہوں گا کہ اچھے دن تو آنے سے رہے لیکن آج اچھی رات سبحان اللہ۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو وہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ۔ اگر آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ آیت تو ایک ہی لیکن 2 الگ الگ عنوان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں کا باہم تعلق ہے لیکن عنوان الگ ہے، اور دونوں عنوان کے بیچ میں واقع عطف ہے جسے اردو میں اور کہا جاتا ہے، اور یہی اور قابل غور ہے۔ ایک حصہ ہے کہ اے ایمان والا اللہ سے ڈرو، یہ ایک ایمان ہے، اور سچوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ یہ اور بتا رہا ہے کہ ڈرنا کافی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ شریعت اور طریقت کا مجموع البحرین میں اسٹیج ہے، اس لیے میں یہاں یہی کہوں گا کہ جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق شریعت سے، بلکہ یوں کہوں کہ اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے ڈر، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، فرائض و واجبات و سنن پہ عمل کرو، یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کیا ہے؟ اور کے بعد ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ۔ اس میں طریقت کا سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت اور طریقت منطقی نقطہ نظر سے عموم خصوص مطلق نہیں، عام خاص مسئلہ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا ہے، توجہ اللہ کے سمجھ میں آئے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، طریقت نہیں جانتا، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا۔ اس میں تخصیص اور آسان کر دوں تاکہ آپ نہ سمجھ جائیں کہ بولوں گے تو حوصلہ افزائی جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو زور سے بولو جانتا ہے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مولی صاحب مدرسے میں 8 سال 9 سال رہ کے ہیں، انہیں طریقت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ صوفی نہیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اہل صفا سے ہو اور علم والا۔ ایک مثال کے موقع پہ میرے دایا قبلہ عالم شیخ الاسلام علامہ مدنی حفظہ اللہ وہ دیتے ہیں، اور میرا جی شاعر وہ دیکھ دیا۔ حضرت ایک مثال دیتے ہیں کہ شریعت گویا سر کے بال کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ سر کے، میں گجراتی نہیں بول رہا ہوں، اردو ہی بول رہا ہوں، سر کے بال کی طرح، اور طریقت نام ہے اسے سوار کے نکھار کے جھاڑ کے جو بیچ میں مانگ نکالی جاتی ہے وہ طریقت کا۔ وہ کیا ہے؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے، مانگ نہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہیں؟
تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں کرتا ہوا جاتا ہے، طریقت میں بلیو نہیں ہے، مگر یہ اسمبھو ہے کہ کوئی طریقت پر عمل کرے اور شریعت سے دور ہو جائے۔ اسی لیے جو طریقت والا ہے وہ شریعت کرتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو بڑا بڑا چھوٹا لمبا لمبا بال رکھ لیا، 10 انگوٹھی ہاتھ میں پہن لیا، اور نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، بابا کا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا بابا جی نماز پڑھی کہ بڑی بیوقوف آدمی، میں نے تو مدینے میں نماز پڑھی۔ یا اللہ یہ کون سی نماز ہے جس کا دعویٰ بڑے بڑوں نے نہیں کیا، غوث پاک نے نہیں کیا، غریب نواز نے نہیں کیا، یہ کرتا ہے۔ ایسی طریقت جو ہے وہ زندگی گم رہی ہے، وہ طریقت نہیں ہے، مذاق ہے۔ ایک چیز دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا پوری ذمہ داری کے ساتھ بڑے حضرت کے عرس میں ان کی روحانیت کو گواہ بناتی ہے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ ولی کا مطلب دوست، کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ اللہ کسی جاہل کو ولی، زور سے بولو، نہیں بناتا۔ مغلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، لیکن اگر اس کا اس کی مشیت کسی جاہل کو ولی بنانے کی ہو تو پھر اسے جاہل بننے نہیں۔ پھر اگر وہ موسیٰ صحاب کی طرح مست ہے، تو علیشہ قلندر کی طرح ملنگ ہے، منصور حلاج کی طرح ہے، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو فرش پر رہ کر عرش پر نظر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، ڈرو اللہ سے۔ Try to have a fear of Allah۔ یاد رکھیے اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ زکوٰۃ بھی دو، سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسینہ بہا کے کماؤ بھی اور حرام کھاؤ بھی۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن بھی پڑھو، جھوٹ بھی بولو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو اور فحش چیزوں میں جو ہے انوالو ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے، دیکھیں کتنے لوگ کچھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت ہر لمحہ یہ خیال کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ 24/7 around the clock Allah subhanahu wa ta'ala is watching you۔ یہ ہے یہ سبحان اللہ۔ جب تم چلو تو یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، کھاؤ تو یہ خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کرو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن یہی تصور رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اے سلسلہ ربانیہ کا جھنڈا بلند کرنے والوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا یہ ایمان بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور تاج العلماء حضرت علامہ شاہ سید نورانی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، مطلب تو بندہ ہے، اچھا بندہ ہے لیکن بندہ ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، اب تو بندہ نہیں بندہ نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، یعنی تو غریب، تو دیکھنے لگا، اب تو غریب نہیں غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، یعنی تو خادم ہے خادم، تو دیکھنے لگا، اب تو خادم نہیں جماعت کا مخدوم ہے۔ اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتا،
کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے پریکٹیکل میں؟ بالکل ایمان ہے لیکن پریکٹیکل میں، ورنہ مجال ہے کہ کوئی شراب کی بوتل کو ہاتھ آ جائے، جیسے ہی لگاؤ گے دل کے اندر سے آواز آئے کہ بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا۔ جیسے تیری نگاہ بہکے گی اندر سے ایمان کہے گا پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا۔ لیکن ہم اسی میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں کہ بس پیسہ ہو چاہے جیسا کماتے جاؤ کھاتے جاؤ، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، میرے گھر جا رہا بڑی معذرت کے ساتھ عرس کی محفل ہے، مگر آج کل میں بہت اندر سے بڑا جلا تپا ہوں، اس لیے میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ اصلاح ضرور کرتا ہوں، اس کے لیے بڑی معذرت ہے۔ اور یہ وقت حالانکہ ایسے مضمون سننے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کرے اس سننے کی برکت سے ہماری سنیت مضبوط ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں آج وہاں اتنے مارے گئے، وہاں اتنے مارے گئے، وہاں اتنے کاٹے گئے، یہ مسلمان نہیں مارے گئے، یہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی بٹائی گئی۔ We look like a Muslim، ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، ہے کہاں مسلمانوں کی طرح ہم چلتے پھرتے ہیں، ان کے ریچولز کو اپناتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان۔ یاد رکھنا اور پوری ذمہ داری سے اسے اپنانا کہ ہم زیرکس کاپی ہیں، ہمیں نیچرل کیسے ہوگا۔ برا نہ مانیے گا، ہم میں اکثر صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ان کے ابا مسلمان تھے، اس لیے مسلمان ہے کیونکہ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو امام صاحب کو مسجد سے بلایا گیا، کان نے اذان دی، اس لیے مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا۔ ہم یہ مسلمان ہیں، اور ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات کا قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن اپنے ماں باپ کے دباؤ میں ہم مسجد چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال کر کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائیں جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، ممبر پہ کھڑے ہو جائے تب جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے اسٹیشن سے ٹرین چھوٹنے والے۔ ایک تو ایسی بات ہے، میں کیا کہتا ہوں، لیکن سچائی ہے، کہنے میں کوئی حیا بھی نہیں۔ آج اگر ظاہری علامت ہم سے پوچھی جائے تو ہمارے اکثر لوگ صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی، ہم مخدوم ہیں، خطرہ، اس سے بڑی پہچان آج ہمارے پاس کوئی نہیں رہ گئی۔ ہم کیا رہے اور آج کہاں پہنچ چکے ہیں، کس مقام پہ پہنچ گئے۔ یاد رکھنا ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لایا، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے آزاد دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے فیصل و کس طرح کے ایمان میں زلزلہ آ گیا، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ سنو، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ وہ تو ایسے تھے کہ 2 بجے میدان کارزار میں کچھ جاتے تھے، ہم 2 بجے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے جیسے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا جائے، وہ مسلمان نہیں کہ
جنہیں دیکھو تو خدا یاد آیا، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے صدائے الربیع لب پاک حبیب سے کیا سنا کہ ابھی نئی نویلی دلہن سہاگ کی رات بستر عروس پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پراڑوں کی آہوتی دیتی، اور وہ مسلمان نہیں ہے جو دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں کہ جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا، وہ مسلمان نہیں ہے ارے جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری بیت المقدس کی چابی قدموں میں رکھ دے، وہ مسلمان نہیں ہے جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے ثاقب بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب سفر کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی طوفان مارتی لہریں آئی تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جوش محبت میں اسی لہلہاتی دریا میں اپنے گھوڑوں کو کدا دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دست و دست ہے میرا بھی نہ چھوڑے ہم نے اپنے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور تاج العلماء، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہم ایسے مسلمان اس ٹائپ کے مسلمان ہیں۔ میں اپنی مثال کہتا ہوں، ایک کرسچن رائٹر کی مثال ہے، اس نے اسلام پر بہت ریسرچ کیا، مستشرق تھا، اسلام سے انسپائر بھی کافی تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا The Significance of Islam بک کا نام ہے، اس نے لکھا کہ آج سے 100 سال پہلے یعنی 1924 ابھی 2024 ہے، 1924 exactly 100 years ago 100 سال پہلے مسلمان ایسے ہوتے تھے جو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، بھوکے رہ جاتے تھے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کافر، وہ نصرانی لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک مسلمانوں کا عالم کیا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ مارکیٹ میں کپڑا بھی بیچنے جاتے تھے، اگر ایک ہی رنگ کا کپڑا ہے اور ایک کپڑا خراب ہے تو جو خراب ہے اس کا ریٹ خود کم کر دیتے تھے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ دیا۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی میں اگر کوئی انسان ہمیشہ سچ بولے، 24 گھنٹہ سچ بولے، اتنا سچ سے وادی ہو، تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ اندر سے مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ That was our identity at that time. یہ ہماری پہچان تھی۔ اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم میں ہیں، وہ ہم میں ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے لوگ ہم میں ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہم میں ہیں، پیسہ حرام کمانے والے لوگ بھرمار ہم میں ہیں، مذاق میں جھوٹ بولنے والے لوگ ہم میں ہیں۔ ہماری پہچان کیا تھی اور ہم کہاں چلے آئے؟ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا، ہم کس مقام پر پہنچ گئے؟ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ 10-15 لوگ ہیں، چلو کافی۔ حجاج بن یوسف بنی امیہ کے زمانے میں یہ بصرہ کا گورنر تھا، اور اتنا گرو شاشک ایسا ظالم و جابر کہ خون کی راجنیتی کرتا تھا، یعنی صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے تھے۔ اتنا صفاق تھا کہ اپنے ہی گرو کو کرسی سے اتار کے سائڈ میں بٹھا دیا اور خود ان کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنی طاقت کا اعلان کر دیا۔ ایسا ظالم تھا کہ گرو کے نام کا جو سکہ کا درہم دینار چلتا تھا اسے ڈی مونیٹائز کر کے نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم کہ سارے اس زمانے کا سب سے بڑا میڈیا جمعہ کہلاتا تھا، آج اسی لیے لوگ جمعہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو جتنے ائمہ مساجد تھے سب کو زر خرید غلام بنا دیا،
اور سب سے یہ کہتا تھا کہ ہر جمعہ میں میرا خطبہ، سب کو اپنی گود میں بٹھا لیا، پورے سسٹم کو گودی بنا لیا، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا تھا تو اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتا تھا، اتنی بڑی جیل بنایا تھا، پورا سسٹم اپنے پاس۔ کون؟ حجاج بن یوسف، اتنا ظالم کہ جو اس کے خلاف بات کرتا تھا اسے ایسا قید کر دیتا تھا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے میرے دوستوں کہ اس نے بڑے بڑے ائمہ کا، بڑے بڑے محدثین مفسرین کا قتل کر دیا، پرواہ نہ کی۔ بڑے اس نے ایک کیبنٹ بنائی تھی اپنے گورنری میں، مگر سنتا کسی کی نہیں تھی، بس وہ سب کٹپتلی کی طرح رہتے تھے، فیصلہ خود اکیلے کرتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف سے بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جانا ہے نا؟ جا رہا ہے، لیکن بات حجاج بن یوسف کی ہو رہی ہے۔ اتنا ظالم تھا، اور ایسا نہیں کہ ظالم لوگ کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں، اس نے بھی کیا کہ قرآن پاک میں اعراب و نقطے لگا دیے جس کی وجہ سے عجمی لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے، تو اچھے سے کام کرتے ہیں ظالم۔ ایک مرتبہ ایک مرید حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم جابر حاکم، اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتے، کرسی سے اسے اتار کیوں نہیں دیتے؟ اتنا کہنا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پر ایک تبدیلی آئی، جلال و جمال کہہ کے مشترکہ رنگ چہرے پہ آیا، اور فرماتے سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ کس وجہ سے آیا ہے؟ زور سے بولو، ہمارے گناہوں کی۔ ذرا سوچو مسلمانوں، غور کرو کہ آج سے لگ بھگ 14 یا 1400 سال پہلے جو بھی مٹھی بھر گنہگار مسلمان، ان کی وجہ سے اللہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے حجاج بن یوسف جیسے حاکم کو سر پر مسلط کر دیا۔ اب اگر آج تم ایسا کچھ فیل کرتے ہو تو تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے شکایت کرنے کا۔ اگر پورے سیناریو کو چینج کرتا تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرتے جاؤ گے، اس کے ہوتے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ یہ سب ہماری کرتوتوں کا پھل ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا۔ ایک اور چیز، یہ ڈر کیا ہے آج کل